غزہ کی تازہ ترین صورتحال سے متعلق آپ کو آگاہ کریں اور آج ایک بڑی خبر ہے، بڑی اپڈیٹ ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان عارضی جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ 49 روز بعد غزہ پر وحشیانہ اسرائیلی حملوں میں پہلا وقفہ ہوا ہے۔ ڈرون اور طیاروں کی پروازیں رکنے سے فضا میں خاموشی ہے۔ بے گھر فلسطینی خاندان اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ مصر کی رفح کراسنگ سے امدادی سامان اور ایندھن کے ٹرک غزہ میں داخل ہونے لگے ہیں۔ یومیہ 230 ٹرک داخل ہونے کی توقع کی جا رہی ہے اور 13 یرغمالیوں کا پہلا گروپ آج شام 4 بجے رہا کیا جائے گا، جبکہ اسرائیل بدلے میں آج 39 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا۔ 4 روز کے دوران وقفے سے غزہ سے 50 یرغمالی اور اسرائیلی قید میں 150 فلسطینی رہا کیے جائیں گے۔ اور غزہ کی صورتحال سے متعلق آپ کو آگاہ کریں، غزہ کے مختلف مناظر آپ کو دکھائیں جہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ امدادی ٹرکس موجود ہیں۔ یہ براہ راست مناظر آپ اس وقت غزہ کے دیکھ رہے ہیں جہاں پر ڈرون اور طیاروں کی پروازیں رکنے سے آج فضا میں خاموشی ہے اور کچھ سکھ کا سانس لیا ہے فلسطینیوں نے، اور فلسطینی خاندان اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ یہ غزہ کے براہ راست مناظر آپ کو لمحہ بلمحہ ہم دکھاتے رہیں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ جنگ بندی سے پہلے اسرائیل نے غزہ پر شدید بمباری کی۔ آج صبح جبالیہ کیمپ کے نئے محلے میں کئی عمارتوں کو دھماکے سے اڑا دیا۔ 27 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ وسطی غزہ پر حملوں میں 8 فلسطینی شہید ہو گئے۔ صہیونی فوج نے انڈونیشین اسپتال کا پاور جنریٹر بھی تباہ کر دیا۔ شہداء کی تعداد 14,854 ہو گئی ہے۔ تباہ علاقوں میں 7,000 فلسطینی لاپتہ ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 65 صحافی بھی شہید ہوئے۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ غزہ میں اب تک 335 اسرائیلی فوجی گاڑیاں تباہ کیں۔ صرف 72 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج کی مزید 33 گاڑیاں تباہ کی ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان عارضی جنگ بندی معاہدے کا آج پہلا روز ہے۔ اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ اس پر تفصیل سے بات کریں گے فلسطینی صحافی ہمیں جوائن کر رہے ہیں جلال محمود صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے جلال محمود صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، اسرائیل اور حماس کے درمیان عارضی جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، اس کی توسیع سے متعلق اور یہ کس حد تک لانگ ٹرم رہے گا، کتنے امکانات؟ ہم فلسطینی عوام 75 سال سے اسرائیل کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور ہمیں اسرائیل کی اور ان کے وعدوں اور معاہدوں پر بھروسہ نہیں ہے، لیکن اسرائیل اس معاہدہ پر عمل درآمد پر پابندی کر سکتا ہے اور جنگ بندی میں توسیع کرنے میں آمادہ ہو سکتا ہے۔ اسرائیل حماس کی زیر حراست افراد کو فوجی آپریشن کی ذریعہ بازیاب کرنے میں ناکامی۔ دوسری بات، میری معلومات کے مطابق امریکہ نے اسرائیل کو انہوں نے پیغام دیا ہے کہ جنگ جاری رکھنا اسرائیل کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں جلال صاحب اس سیز فائر میں قطر کا بہت اہم کردار رہا ہے، آنے والے دنوں میں بھی قطر ایک اہم کردار ادا کرتا رہے گا؟ جنگ کے پہلے دن سے قطر اچھا کردار ادا کر رہا ہے اور اس جنگ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ قطر حکومت کی طرف سے مسلسل بیانات آ رہی ہے کہ وہ اس جنگ کو مکمل طور پر ختم کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن مبشر صاحب، میں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو صاف صاف بتا رہا ہوں کہ آخر میں سب کچھ اسرائیل اور امریکہ کے ہاتھ میں ہے۔ پورا دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ فلسطینیوں کو اپنا آزاد ریاست حاصل کیے بغیر جنگ مکمل طور پر نہیں رک سکتا، اور یہ بات میں نے پچھلی سالوں میں پاکستانی میڈیا کی ذریعہ کہی تھی اور وہ میری بات آج ثابت ہوئی ہے۔ جی
اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیشہ امن قائم رہے فلسطین میں، غزہ میں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا فلسطینی صحافی جلال محمود صاحب جیو نیوز کو وقت دیکھنے کے لیے۔ ابھی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے اب سے کچھ دیر پہلے خطاب کیا اور کہا ہے کہ حماس کے پاس 250 اسرائیلی قیدی ہیں جبکہ 7200 فلسطینی اسرائیل کے پاس قید ہیں۔ جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ اسرائیل خواب دیکھ رہا تھا کہ فلسطین کا مسئلہ دب جائے گا، لیکن فلسطین کا مسئلہ مرکزی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت ممکن نہیں کہ غزہ میں کوئی ملک اسپتال قائم کرے۔ OIC نے اور باقی ممالک نے، جتنے بھی اسلامک ممالک ہیں بشمول پاکستان کے، انہوں نے جس قسم کا پریشر اسرائیل کے اوپر ڈالا ہے، جس قسم کا پریشر انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر ڈالا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ضرور کوئی نہ کوئی ایک خاطر خواہ اس کا جو سا ایک ریئیکشن بھی ڈیولپ ہوا ہے۔ اسرائیل جس قسم کا ایک خواب دیکھ رہا تھا کہ جس کے تحت، جس کی تعبیر یہ ان کے مطابق یہ تھی کہ فلسطین کا مسئلہ شاید دب جائے گا، تو وہ اس کی تعبیر بالکل مختلف نکلی ہے جس کا ان کو اندازہ تھا۔ فلسطین کا مسئلہ وہ ایک سینٹر سٹیج کے اوپر آ گیا ہے پچھلے ایک مہینے کے بعد۔ پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہوتا ہے جنہوں نے بہت ہی ایکٹیو رول پلے کیا فلسطین کے لیے پچھلے کئی برس سے، بلکہ خاص طور پر پچھلے 1.5 ماہ سے۔ جلیل عباس جیلانی نے کیا کہا آپ نے جانا، غزہ کی تازہ ترین اپڈیٹس آپ نے جانی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے جیو نیوز۔